شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 18ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. ابتدا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 7 اعمال کوئی کر لے تو اللہ اسے جنت کا وارث بنا دے گا. تو 7 قد افلح المؤمنون ایمان الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نماز میں خشوع کا مطلب ہے دل اور اعضاء دونوں پرسکون. حضرت ابن عباس کا قول ہے قال ابن عباس رکعتان فی تفکر خیر من قیام لیلۃ والقلب صاحن. بہت ہی حسین ریمارک ہے, بہت ہی حسین تفسیرہ ہے. کیا فرما رہے کہ سمجھ کر کے دل لگا کر فکر کے ساتھ کوئی 2 رکعت نماز پڑھے تو وہ پوری رات نماز میں قیام سے بہتر ہے جبکہ دل غافل ہو. والقلب صاحن. ایک آدمی ہے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے اور پوری فکر اور پورے غور کے ساتھ پوری دل جمعی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس آدمی کی نماز سے بہتر ہے جو پوری رات نماز پڑھتا رہتا ہے اور اس کا دل غافل ہوتا, اس کا دل غافل. ایک ہے غفلت اور ایک ہے نسیان, بھول جاتا. تو غفلت کسے کہتے ہیں کہ ترکن باختیار الغافل, آدمی اختیار سے کسی چیز کو چھوڑ دے, یہ غفلت ہے. مثلا اذان ہو گئی ہے, دکان میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ نماز باجماعت چھوڑ دیتا ہے. دیکھو اپنے اختیار سے اس نے یہ چیز چھوڑ دی ہے. تو ترکن باختیار الغافل, باختیار الانسان, انسان اپنے اختیار سے کسی چیز کو چھوڑ دے. اذان سنی اس نے مگر آیا نہیں, یہ غفلت ہے. اور نسیان کس کو کہتے ہیں؟ ترکن من غیر اختیار الانسان. آدمی کوئی کام چھوڑ دے اور اس میں اس کا اختیار نہ ہو تو اسے نسیان کہتے ہیں. بھول گیا تو بھولنے میں آدمی کا اختیار نہیں رہتا. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے 3 چیزیں بندوں سے اٹھا لی ہیں. اٹھا لینے کا مطلب 3 چیزوں پر اللہ تبارک تعالیٰ بندے کی گرفت نہیں کرے گا. ایک تو ہے خطا, اور ایک ہے نسیان, اور ایک ہے استکراہ. تینوں کا مطلب بتا دیتا ہوں. خطا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے گن جو ہے اٹھائی کسی جانور کو مارنے کے لیے,
اب اسے ٹارگٹ پہ ایک انسان آ گیا, مارنا چاہ رہا تھا جانور کو, مگر جانور تو بھاگ گیا, سامنے کوئی آدمی آ گیا. یہ قتل خطا, اس کو خطا کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے غلطی کو انسان پر سے, اپنے بندے پر سے اٹھا لیا ہے, اور نسیان, آدمی بھول گیا. اور آدمی بھولنے کے بعد اگر اس عمل کو ادا کرتا ہے, وہ عمل کرتا ہے, تو وہ ادا کے قائم مقام ہے. مثلا ایک آدمی بھول گیا, اسے یاد آیا, ارے میں نے تو ظہر کی نماز ہی نہیں پڑھی ہے, اور وقت چلا گیا. اب وہ عصر میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے, تو سمجھو کہ وہ ادا ہے, وہ قضا نہیں ہے, اس لیے کہ بھول گیا ہے وہ. اللہ تبارک و تعالی نے نسیان کو, بھول چوک کو انسان کے اوپر سے اٹھا لیا ہے. اور تیسرے استقراء, جبر کرنا. مثلا کسی آدمی کو پکڑ کر کے گن پوائنٹ کے اوپر کہا جائے کہ کہہ کہ اللہ موجود نہیں ہے, اللہ ایک نہیں ہے, محمد اللہ کے رسول نہیں ہے, اور وہ گن پوائنٹ کے اوپر بول دیتا ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے, اللہ ایک نہیں ہے, محمد اللہ کے رسول نہیں ہے, تو یہ استقراء ہے, کسی کو مجبور کرنا. یہ تینوں چیزیں انسان کے اوپر سے اٹھا لی گئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی جبرن طلاق دلوا رہا ہے تو یہ طلاق نہیں ہوگی. لڑکے کی اور لڑکی کی شادی ہو گئی, کچھ جوڑے گھوڑے کے معاملے میں مسئلہ پیدا ہو گیا, یا کھانے کے بارے میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا. سنا ہے شام میں کھانا اگر رہتا ہے تو صبح سے لوگ کھانا نہیں کھاتے, ناشتہ نہیں کرتے, ناشتے کی جگہ پیٹ میں باقی رکھتے ہیں, بچائے رکھتے ہیں, تاکہ کھینچ میں اضافہ ہو. جی, کھانے میں کوئی بات آ گئی, کوئی مسئلہ اٹھ گیا, پکڑ لو, دولہے کو پیٹنے لگے, کہا طلاق دے. اب دولہا مار سے بچنے کے لیے بول دیتا ہے میں نے طلاق دے, طلاق نہیں ہوگی, اس لیے کہ استقراء ہے, یہ جبرن طلاق نہیں ہوتی. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ان کو اسی وجہ سے پیٹا گیا, اور ان کو بازار میں گھمایا جاتا تھا, اور جہاں پبلک ہوتی وہاں روک دیا جاتا, تو یہ کھڑے ہو جاتے اور بولتے جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے, اور جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں, اور کہتا ہوں کہ ان الطلاق المکرہ لیس بشیء, جبری طلاق کوئی چیز نہیں ہے, اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ سارے ائمہ نے مسائل کے اوپر بہت مار کھائی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل ہے, حضرت امام مالک ہیں, بہت سارے لوگ ہیں. تو نسیان میں اور غفلت میں فرق سمجھ میں آیا. اور ایک ہوتا ہے سہو. سہو کا مطلب ہوتا ہے اذا ذکرتہ لا یتذکر, جب اسے یاد دلائے تو اسے یاد نہ آئے, یہ سہو ہے. اور سہو کی دو قسمیں ہیں, سہو فی الشیء, یہ مذموم ہے, یہ سہو فی الشیء, اگر چیز میں سہو ہو جائے تو یہ اچھا ہے, محمود ہے, لیکن سہو عن الشیء یہ مذموم ہے. جیسے کہا گیا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, عن صلاتهم ساہون, سہو عن الشیء. اگر آدمی نماز سے سہو برتتا ہے تو یہ مذموم چیز ہے, لیکن سہو فی الشیء, آدمی پڑھ رہا تھا 4 رکعت, پڑھ گیا 5 رکعت, یہ سہو فی الشیء ہے. تو سہو فی الشیء یہ محمود ہے, اس پر سجدہ سہو ہے. لیکن سہو عن الشیء یعنی کسی چیز سے سہو, کسی چیز میں سہو, یہ تو محمود ہے, اچھا ہے, لیکن کسی چیز سے سہو یہ مذموم ہے. سمجھ میں آیا؟ تو الذین هم فی صلاتهم خاشعون, خشوع کا مطلب یہ ہے کہ بخوف القلب و سکون الجوارح, دل میں اللہ کا خوف ہو اور اعضاء پرسکون ہو. جا رہا ہے
تو دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ جو اعضا پرسکون نہیں ہے تو اسے خشوع حاصل نہیں ہے. اور دل خشوع میں نہیں ہے, کھڑا تو مسجد میں ہے مگر دماغ اس کا دکان میں, دل اس کا دکان میں, تو خشوع نہیں ہے. تو نماز کی روح کیا ہے؟ خشوع. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنی نماز میں خشوع برتتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, یہ تیسری چیز آئی, لغو سے بچتے ہیں, اعراض کرتے ہیں. لغو کسے کہتے ہیں؟ لغو کہتے ہیں ما یتلفظ به الانسان من الفاظ لا فائدۃ فیہ او یعمل عملا لا ثمرۃ لہ. انسان کوئی ایسی بات بولے, ایسے الفاظ منہ سے نکالے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو, یہ لغو ہے. یا ایسا کام کرے جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو, جس کا کوئی پھل نہ ہو, جس کا کوئی رزلٹ نہ ہو, تو اس عمل کو اور اس قول کو لغو کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو والذین هم عن اللغو معرضون, فلمیں, ڈرامے, سنیما گھروں میں جانا, بازاروں میں بلا وجہ ٹہلنا, یہ ساری چیزیں لغو کے دائرے میں آتی ہیں. یہ تیسری چیز ہے. والذین هم للزکاۃ فاعلون, زکات ادا کرتے. والذین هم لفروجہم حافظون, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم, بیوی تک محدود رہتے ہیں. جی, اور گزشتہ زمانے میں لونڈیاں تھیں, او ما ملکت ایمانہم. فمن ابتغى وراء ذلک, اب اگر کوئی بیوی جو اس کی خواہش کی تکمیل کا صحیح محل ہے اس کو چھوڑ کر کے کہیں اور منہ مارتا ہے تو یہ زیادتی کرنے والا ہے. اب اگر اسے کوئی بیماری لگ جائے تو اس کا ذمہ دار یہ خود ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. کتنی شاندار بات کہی گئی ہے. اللہ. اچھا, اس کے بعد والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون, امانت رکھ دی جائے تو اس کو ویسے ہی ادا کر دے, امانت میں خیانت نہ کرے. دوسرے, اگر کوئی وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرے, وعدہ کرنے کے بعد مکر نہ جائے. یہ ہوا 6. 7واں, والذین هم علی صلواتہم یحافظون, جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے. دیکھو پہلے کہا گیا نماز آدمی پڑھتا ہے تو نماز کی روح خشوع ہے, نماز میں خشوع استعمال کرتا ہے. اور آخر میں کہا گیا کہ اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں, یعنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. یہ اگر یہ 7 چیزیں آ گئیں تو اولئک هم الوارثون, کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون, تو انہیں جنت الفردوس کا وارث بنا دیا جائے گا اور یہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ 7 چیزیں جس کی زندگی میں آ جائیں اللہ اسے جنت کا وارث بنا دے گا. گن لو, پہلا پارہ اٹھا کر کے ترجمہ دیکھ لو, مل جائے گا. اس کے بعد کہا گیا آدمی کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ 7 مرحلوں سے گزرتا ہے. جی کیسے؟ ثم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ. نطفہ ایک, علقہ جمع ہوا خون, پھر مضغہ یہ لوتھڑا بن جاتا ہے, اور اس کے بعد ہڈی, اور ثم انشأناه خلقا آخر, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر روح پھونک دیتا ہے. اوپر سے دیکھیں گے آپ تو ترتیب وہی ہے, 7 مراحل سے گزرتا ہے آدمی تو پیدا ہوتا ہے. 7 مرحلے ہیں اس کے, مٹی, نطفہ وغیرہ وغیرہ. دیکھیں گے کہ 7 مراحل تخلیق ہیں. اچھا, اور اس کے بعد انسانی زندگی کا پورا سفر بیان کر دیا جاتا ہے. ایک پیدا ہوئے ہو بتائے خلقنا, اور ایک ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون, اس کے بعد مر جاؤ گے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون, پھر مرنے کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا. انسانی زندگی کا پورا سفر بیان کر دیا گیا. یہ تمہارا سفر ہے. یہ جی خلقنا, ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک, اور پیدا کیے جانے کے بعد تم مر جاؤ گے, کسی کو بچنا نہیں ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون, اور اس کے بعد مرنے کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا. یہ انسانی زندگی کا پورا سفر بیان کر دیا گیا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ.
فرمایا گیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم پاک روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ مفسرین نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے من طاب مطعمہ طاب عملہ، جس کا کھانا پاک ہو گیا اس کا عمل پاک ہو گیا۔ رسولوں کو حکم دیا جا رہا ہے تو ہم تو اس دائرے میں بدرجہ اولا آتے ہیں۔ من طاب مطعمہ طاب عملہ، جس کا کھانا پاک ہو گیا اس کا عمل پاک ہو گیا۔ اس لیے پہلے کھانے کا تذکرہ ہوا ہے، بعد میں عمل صالح کا تذکرہ ہوا ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ لوگوں کے الگ الگ گروہ ہیں، میں اس مسلک کو مانتا ہوں، میں اس مسلک کو مانتا ہوں، میں اس مسلک کو مانتا ہوں، اور کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر مسلک ہر پارٹی جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر شادہ ہے، اس پر خوش ہے۔ بتایا گیا سارے مسالک سچے نہیں ہو سکتے، حق کا راستہ صرف ایک ہے۔ تو اس پر ایک مفسر کا تفسیرہ ہے افرح بالحق ولو کان ضدک، مسلک کے اوپر خوش مت ہو، حق کے اوپر خوش ہو۔ یہ اصل آج لوگ حق کے اوپر خوشی نہیں منا رہے، مسلک کے اوپر خوش ہیں، جو کچھ ان کے پاس ہے کہہ رہے ہیں کہ بس ہمارے پاس جو کچھ ہے وہی صحیح ہے۔ مفسر یہ کہتا ہے نہیں، خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے مسلک کے اوپر، خوش اگر ہونا ہے تو حق کے اوپر ہو، اگرچہ تمہارے خلاف ہو۔ افرح بالحق ولو کان ضدک، حق کے اوپر خوشی مناؤ اگرچہ حق تمہارے خلاف ہو۔ اس کے بعد کہا کہ میرے خاص بندے جو ہوتے ہیں ان کی ایک نمایاں صفت یہ ہے، بالکل نمایاں بولے تو پروناؤنسڈ ایلیٹ، ایک ممتاز صفت جو ہوتی ہے ان کی، وہ کیا ہوتی ہے؟ اولئک یسارعون فی الخیرات، فی مانے میں، اندر، ان، تو یہ لوگ حالانکہ یہ کہنا چاہیے کہ نیکیوں کی طرف ریس کرتے ہیں، دے ریس ٹو، وہ ریس کرتے ہیں ٹو تک۔ فی کیوں کہا گیا؟ اشارۃ الی انہم مستقرون فی الخیرات فہم من خیر الی خیر، یعنی یہ ایک بھلائی کر کے خاموش نہیں رہ جاتے بلکہ ایک بھلائی کرتے ہیں فوراً ایک بھلائی کر کے دوسری بھلائی میں گھس جاتے ہیں، دوسری بھلائی کرنے لگتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں فی لایا گیا ہے، الا نہیں لایا گیا۔ اس کے بعد بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے، بہت غور سے سنو، سانس روک لیے، اب بولتا ہوں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق آدمی کی خواہشوں کے مطابق ہو جائے تو زمین اور آسمان فاسد ہو جائے۔ سب سے پہلے سماوات کا ذکر ہے۔ نکتہ یہ ہے کہ اتباع الاہواء اصل الفساد، خواہشات کی اتباع جو کرتا ہے، جو دل میں آتا وہی کرتا ہے۔ آج کل فلموں میں یہی زیادہ بتایا جاتا ہے، تیرا دل جو کہہ رہا نا بس اسی پر چل، یہ تو فساد کی جڑ ہے، غلط مشورہ دے رہا ہے تو۔ اتباع الاہواء اصل الفساد، دل کی ہر بات مان لینا یہ فساد کی جڑ ہے، اور اتنا بڑا فساد ہے لفسدت السماوات، یہ فساد آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ دیکھیے اتنا بڑا ہے، لفسدت السماوات، یہ فساد آسمان تک پہنچ جاتا ہے، اتنی بری بلا ہے یہ، دل کی ہر بات مان لینا، اسی کو اتباع حق۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ حق جو ہوتا ہے نا وہ متبوع ہوتا ہے، تابع نہیں ہوتا کسی کے۔ ہاں، اسی وجہ سے لوگوں کو، رجال کو حق کے ذریعے پہچانا جائے گا، رجال کے ذریعے حق کو نہیں پہچانا جائے گا۔ یہ بڑی شخصیت ہے لہذا وہ حق پر ہیں، نہیں 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 نہیں، لوگوں کی شخصیت سے حق کو نہیں پہچانا جائے گا، حق سے شخصیت کو پہچانا جائے گا، یہ اصل ہے۔ اس کا مطلب وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ، یعنی حق جو ہوتا ہے متبوع ہوتا ہے، تابع نہیں ہوتا وہ کسی کے۔ تو حق کی اتباع کرنی ہے، اپنی خواہشات کی نہیں۔ اس کے بعد
ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے، وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ باس بعد الموت کی سب سے پیاری دلیل ہے کیا؟ وہی ذات ہے جس نے زمین میں تم کو بو دیا ہے۔ چلو غور کرو، کیا استعمال کیا گیا؟ ذرا یزرع، ٹو اسکیٹر، بکھیر دینا۔ وہ کسان جو دانا پھینکتا ہے نا زمین میں، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر اس کو کوئی چیز چلا کر کے دانوں کو نیچے کر دیتا ہے، پھر یہ دانے نکلتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اس نے تم کو زمین میں بو دیا ہے۔ کسان بوتا کس لیے؟ بونے کے لیے بوتا ہے؟ نہیں، بونے کا ایک مقصد ہے کہ فصل پیدا ہو، اس کے بعد فصل کاٹ دوں، اور فصل کو کاٹ کر کے کھیت میں نہیں رکھتا بلکہ کاٹ کر کے اسے گھر لے جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اسی طرح ہم نے تم کو زمین میں بو دیا ہے، ایک دن جیسے کسان اپنی فصل کو کاٹ کر اپنے گھر لے جاتا ہے، ایسے ہی ہم تم کو کاٹ دیں گے، پھر وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ہم وہیں جمع کریں گے۔ حشر کا لفظ استعمال کیا گیا، جیسے وہ غلے کو جمع کرتا ہے اپنے گھر لے جا کر کے، ایسے ہم تم کو جمع کر لیں گے، وہاں بھاگ نہیں سکتے تم کہیں۔ یہ باس بعد الموت کی بہت پیاری دلیل ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک بڑی پیاری دلیل دی جا رہی ہے کہ اللہ کا نہ کوئی شریک ہے نہ کوئی اولاد ہے۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ کے بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کی اولاد کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ ہم بشر ہیں، ہم انسان ہیں، ہمیں سہارے کی ضرورت ہے، اور جو پوری کائنات کو سہارا دے رہا ہو اسے کس سہارے کی ضرورت ہے؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیٹے کی اور کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے، پوری کائنات کو وہ سہارا دیے ہوئے، اسے سہارے کے احتیاج نہیں، اسے سہارے کا احتیاج نہیں ہے۔ اور کہا جا رہا ہے وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے جو اس پوری کائنات کے تصرف میں شریک ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر ایک طرف ہو جاتا اور پھر اپنا اپنا لشکر لے کر کے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑتا، اور نتیجے میں یہ پورا کا پورا نظام کائنات فاسد ہو جاتا۔ اور نظام کائنات کا فاسد نہ ہونا اس بات کی دلیل بین ہے کہ اس کائنات کے پیچھے ایک ہی مدبر ہے اور ایک ہی ہستی ہے۔ جی بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے، کیا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کا جواب احسن دو۔ احسن، ایک پیاری مثال میں نے پڑھی عربی میں کہ انسان کے دل پر جو سختی ہے وہ کھجور پر لگی ہوئی یا جمی ہوئی گرد کی طرح ہے۔ یہ کھجور ہے، یہ وہ زمین پر گرتی ہے نا تو اس میں دھول لگ جاتی ہے، ایسے یہ کھجور ہے اور اس کے اوپر یہ دھول جمی ہوئی ہے۔ تو اب اگر کھجور کی حلاوت، کھجور کی مٹھاس، اس کی شیرینی اور اس کی سویٹنس سے اگر آپ کو لذت اندوز ہونا ہے تو یہ دھول صاف کر لو۔ ایسے ہی آدمی کے دل پر یہ جو قساوت ہے، پہلے اس قساوت کو آپ صاف کر لیں۔ کیسے؟ وہاں تو کھجور پر سے آپ ہاتھ سے صاف کر لیتے ہیں گرد کو، دل کے اوپر جو جمی ہوئی دھول ہے اس کو حسن کلام سے دور کرو۔ آدمی سے ایسی بات بولو کہ آدمی کا دل خوش ہو جائے، اور دل کے اوپر جو سختی ہے کھجور پر لگی گرد کی طرح، تو گرد آپ نے ہٹا دیا، ایسے ہی دل کے اوپر سے سختی ہٹا دو۔ یہ سختی کب ہٹے گی؟ جب آدمی اچھی بات بولے گا تب۔ ہاں اچھا آدمی بولے تو، اچھا آدمی بولے تو ایسا بولتا ہو، اچھا آدمی۔ سمجھ میں آیا؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، حضرت زہیر ابن نعیم ہیں، قال رجل لزہیر ابن نعیم، زہیر ابن نعیم صاحب سے ایک صاحب نے پوچھا ممن انت، آپ کس سے ہیں؟ بولے من المسلمین، مسلمانوں میں سے ہوں، مسلمان ہوں۔ بولے النسب، آپ کا نسب کیا ہے؟ تو یہ آیت پڑھی انہوں نے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا
تو یہ رشتے، قرابتیں، نسب، ان کا کوئی مطلب نہیں ہے. اصل چیز اسلام ہے، اصل چیز رشتہ داری، نسب، حسب، اس کی کوئی اہمیت اللہ کے یہاں نہیں ہے. جو لوگ دنیا پرست ہیں اور جن لوگوں کے اندر نمایاں ہونے کا خبت پایا جاتا ہے، خاص طور سے فلمی دنیا، یہ اپنے چہروں کے اوپر کافی دھیان دیتے ہیں. ہاں، چہروں کے اوپر فیس اچھا ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. یہ جہنم میں جب آئیں گے نا تو آگ کی لپٹیں ان کے چہروں کے اوپر زیادہ جائیں گی. فرمائے گا اللہ and that fire will scorch their faces. ان کے چہروں کو جھلس دے گی، سکوچ کر دے گی. تلفح وجوہہم النار، یہ ان کے چہروں کا تذکرہ کیوں کیا گیا کہ آگ کی لپٹیں چہرے کے اوپر جائیں گی. اچھا، اسی چہرے کو دکھا دکھا کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا رہا تھا، اسی چہرے کے ذریعے خوب کما رہا تھا، اسی چہرے کے ذریعے فحاشی پھیلا رہا تھا، تو اسی چہرے کو آگ ٹارگٹ بنائے گی. وجوہ کا تذکرہ خاص طور سے ہے. تو ان کے چہروں کے اوپر وہ آگ جائے گی. اور کیسے ہو جائیں گے چہرے؟ وہم فیہا کالحون. آج تو ان کے چہروں کے اوپر طرح طرح کی کریم لگی ہوئے، وہاں گریم ہو جائیں گے ان کے چہرے. گریم مینس کلوس زدہ. کلوس زدہ کا مطلب نہیں سمجھے؟ یہ آگ کی لپٹیں، یہ لکڑی ہے سمجھو، یا دیوار ہے، یہ دیوار. اب آگ کی لپٹیں اگر دیوار کے اوپر آئیں تھوڑی دیر اور ہٹ جائیں، بتائیے شکل کیا ہوگی اس کی؟ بالکل بلیک، گریم، کلوس زدہ. تو ایسے ہی جب چہروں کو ٹارگٹ بنائے گی یہ آگ، تو چہرے کیسے ہو جائیں گے؟ یہاں تو بہت خوبصورت بنا رہے تھے، گورے بن رہے تھے، پورے کالے ہو جائیں گے. جیسے آگ کسی دیوار کے اوپر پڑتی رہے تو دیوار کلوس زدہ ہو جاتی ہے، کالی ہو جاتی ہے، ایسے ہی ان کے چہروں کا حال ہو جائے گا. اللہ آگے بہت تڑپا دینے والی بات ہے. اللہ اکبر. جہنم میں گئے ہیں، قالوا ربنا، دعا کر رہے ہیں وہاں، یہاں رب نہیں دکھائی دے رہا تھا. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی اور ہم زندگی میں گمراہ رہے، تو اب ربنا اخرجنا منہا، میرے رب یہاں سے ہمیں نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم دوبارہ ایسی حرکت کر کے آئیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے، ہم ظالم ہوں گے، نکال دے ایک دفعہ یہاں سے. جواب قَالَ اخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ. اخسا جانتے کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کہتے ہیں خَسَعْتُ الْكَلْبَ أَبَعَدْتُهُ، میں نے کتے کو دور کر دیا. یہ خسا کا لفظ کس لیے آتا ہے؟ کتے کو دھتکارنے کے لیے آتا ہے. اخسو کتے کو دھتکار، خسات الکلبہ، میں نے کتے کو دھتکار دیا، یعنی جواب میں نے کتے کی طرح دھتکار دیا جائے. اے ہٹ بولے تو، ابتعدوا عنی، اخسو ابتعدوا عنی، چل ہٹ بولے تو. ولا تکلمون، ڈونٹ ٹاک ٹو می، مجھ سے بات مت کرو. ولا تکلمون، اللہ فرمائے گا دور ہٹ جاؤ، ہٹو دور. Go to hell, stay in hell and don't talk to me. مجھ سے بات مت کرو. اللہ اکبر. ایک نے اس پر تفسیرہ کرتے ہوئے کہا جمع لہم بین العذاب النفسی والحسی. اللہ تبارک و تعالی نے نفسی اور حسی دونوں عذاب کو جمع کر دیا ہے. نفسی کسے کہتے ہیں؟ سائیکولوجیکل اسکوچ، یعنی یہ نفسیاتی سائیکولوجیکل عذاب، اور ایک ہوتا ہے فزیکل عذاب یعنی ریلیٹڈ ٹو فیلنگز. تو نفسی اور حسی دونوں قسم کے عذاب جہنم میں جل رہے ہیں. بدن محسوس کر رہا ہے عذاب کو، اور یہاں ڈانٹ پڑ رہی ہے. go to hell, stay in hell. جہنم میں یہ پڑے رہو. ولا تکلمون، ڈونٹ ٹاک ٹو می، تم
تمہاری بات ہم سننے کے لیے تیار نہیں. بڑے بدنصیب ہو لوگ کہ ان کو آج موقع دیا گیا ہے. کم سے کم اللہ آج بات کرنے کے لیے تیار ہے, کل بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ڈونٹ ٹاک ٹو می, مجھ سے بات مت کرو. آج دنیا میں مہلت عمل دی گئی ہے, آج بات کرنے کے لیے تیار ہے, لہذا آج بات کر لو, اپنے کو سدھار لو, ورنہ اس وقت جب یہ کہا جائے گا کہ مجھ سے بات مت کرو, بہت پچھتاؤ گے, بہت پچھتاؤ گے. آج تو بات کرنے کے لیے تیار ہے, کل بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کل بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا, کل بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ڈونٹ ٹاک ٹو می ولا تکلمون, مجھ سے بات مت کرو, مجھ سے آج بات کرنے کے لیے تیار ہے, کل بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آدمی کو جو مہلت عمل دی گئی, اس مہلت عمل سے اسے فائدہ اٹھانا چاہیے قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ رب تعالیٰ یہ فرمائے ڈونٹ ٹاک ٹو می لا تکلم, میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا, مجھ سے بات مت کر. بول لرزہ دینے کے لیے کافی ہے آیت کریمہ. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ پوچھا جائے گا بہت موج مستی کر کے آئے ہو, پوری زندگی کتنے سال جیے؟ بولے 70 سال, 80 سال, 90 سال, 100 سال, سینچری پوری کر لی. اچھا, قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین, زمین میں کتنا ٹھہرے, سالوں کی تعداد بتاؤ. جی سنین پوچھا جا رہا ہے, ایئرز پوچھے جا رہے ہیں. سنین مانی ایئرز, ایئرز کی تعداد کیا ہے؟ قالوا لبثنا یوما, ایک دن ٹھہرے ہیں. ایک مفسر بولتا ہے کتنی عجیب بات ہے کہ سئلوا عدد سنین, ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ سال کتنے جیے تم, کتنے سال دیے؟ فاجابوا اليوم, وہ جواب دے رہے دن کا. یہ ہولناک ہے. الحیات قصیرہ, زندگی بڑی مختصر ہے, زندگی بڑی مختصر ہے. اللہ نہیں سمجھ میں آیا؟ پوچھا جا رہا ہے سنین کتنے سال جیے, ایئرس کتنے سال جیے. قالوا لبثنا یوما, ایک دن جیے. تو پوری زندگی جو دی ہے وہ ایک دن جیے نا. الحیات قصیرہ, the life is very short, بہت ہی مختصر ہے, بہت ہی مختصر ہے. سوال کیا جا رہا ہے ایئرس کے بارے میں, ڈر کے مارے جواب دے رہے ہیں فاجابوا بالیوم, ایک دن جیے ہیں ہم. اللہ ایک دن جیے. الحیات قصیرہ, لائف زندگی بہت ہی مختصر ہے. کیا کر رہے ہو؟ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ بولے وی آر کلنگ فلائز, وی آر کلنگ ٹائم. اچھا, یہ وقت جو ملا ہے یہ کل کرنے کے لیے ملا ہے, یہ مکھیاں مارنے کے لیے؟ وی آر کلنگ فلائز, مکھیاں مارنے کے لیے ٹائم ملا ہے. الحیات قصیرہ, ویسے بھی ایک دن کی مہلت دی گئی. قالوا لبثنا یوما, اسے کتنی احتیاط کے ساتھ گزارنا چاہیے. We are killing time. We are killing flies. Why? And how? سورہ نور شروع ہو رہی ہے. کہا گیا سورۃ انزلناہا, جب رب تعالیٰ یہ بولے ہم نے نازل کیا, بولے تو ایک بولتا میں نے نازل کیا, کبھی انی بولتا ہے, انزلتو بولتا ہے, کبھی بولتا انزلنا. ہم بولے تو ہم تو ہم ہیں. اور یقیناً ہم بولنے کی ذات, ہم بولنے کے لائق صرف وہی ہے. کہہ رہا ہے ایسی سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے. وَفَرَضْنَاهَا, نقطہ یہ ہے کہ یہ جتنے احکام اس سورہ میں دیے جا رہے ہیں یہ میری ریکویسٹ نہیں ہے تم سے, یہ سفارشات نہیں ہیں, گزارشات نہیں ہیں, یہ ایسے احکام ہیں جو فرض ہیں اور قطعی ہیں. یو ہیو ٹو فالو them, تمہیں اسے ماننا ہے, اس کے پیچھے چلنا ہے. جی میں گزارش نہیں کر رہا ہوں. فرضناہا, یہ جتنے احکام بیان کیے جا رہے ہیں اس پر عمل کرنا ہے, چاہے آپ کریں یا نہ کریں, ایسا نہیں ہے. یو ہیو ٹو ڈو اٹ, تمہیں کرنا ہی ہے, اس لیے کہ فرض ہے یہ. یو ہیو ٹو ڈو اٹ. احکام دیے جا رہے ہیں. اور یہاں سے لے کر 26 آیت تک بتایا گیا ہے کہ اگر کسی مجتمع میں, کسی سوسائٹی میں, کسی معاشرے میں, کسی گاؤں میں برائیاں پھیل جائیں تو ان کا تدارک کیسے ہو.
کیسے اس کو ختم کیا جائے. پھر وہاں سے 27ویں آیت سے لے کر آخر تک ایسے احکام دیے گئے ہیں کہ ان احکام کو اگر آدمی فالو کر لے تو معاشرے میں برائیاں سرے سے پیدا ہی نہ ہوں. یہ دیکھیے بیماری آ گئی تو علاج کیسے ہو, اور کون سے حفظان صحت کے اصول اختیار کیے جائے جس کی وجہ سے نئے سرے سے بیماری ہی پیدا نہ ہو. دونوں چیزیں بتائی گی. بیماری پیدا ہو گئی تو علاج کیا ہے, اور وہ اصول کیا ہے کہ ان اصول کو اگر پکڑا جائے تو نئے سرے سے بیماریاں پیدا ہی نہ ہوں. بیماری ہو گئی, علاج کیا ہے, اور کیا کرو کہ بیماریاں پیدا ہی نہ ہوں. دونوں چیزیں بتائی گی. تو یہاں سے لے کر کے 26 تک بتایا گیا کہ بیماریاں پیدا ہو, علاج کیا ہے. اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ اصول اپنا لو, بیماریاں پیدا ہی نہیں ہوں گی. کیا بات. سب سے پہلے زنا کا تذکرہ آیا, الزانیۃ والزانی. پہلے لڑکی کا تذکرہ آیا, بعد میں لڑکے کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لڑکی ہری جھنڈی نہ دے تو لڑکوں کی ہمت نہیں پڑتی. جی جی جی, زانیہ کا تذکرہ ہے. اور فرمایا گیا کہ من تشر الشرک فی بیئۃ الا وظہر فیہا الزنا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کو شرک کے ساتھ جمع کیا ہے. زنا کو الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ, زنا کو شرک کے ساتھ جمع کیا گیا ہے. تو ایک مفسر بولتا ہے جس ماحول میں, جس معاشرے میں شرک پھیل جائے تو اس معاشرے کے اندر زنا پھیل جاتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ وہ معاشرہ جو شرک کی غلاظت میں ڈوبا ہوا ہے, زنا میں مبتلا ہے, وہ بالکل صحیح فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے. اور اس سے سچی بات کس کی ہو سکتی. تو اگر شادی شدہ ہیں تو رجم کر دیا جائے, پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے. اور اگر کنوارے ہیں دونوں تو 100 کوڑے لگائے جائیں. اس کے بعد فرمایا گیا کہ الزام نہیں لگا سکتے آپ کسی لڑکی پر. جی جی, اگر کوئی الزام لگائے تو 4 گواہ نہ لا سکے, بے اربات شہداء, 4 گواہ نہ لا سکے تو 80 کوڑے لگائے جائیں. زنا کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے. اور الزام کی اتہام کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے, 80 جلد. اور ایک بات اور بھی ہے کہ ان کی گواہی قبول نہ کی جائے. جی ہاں, توبہ کر لے, اصلاح کر لے تو ٹھیک ہے. اس کے بعد واقعہ عفق ہے, بہت غور سے سنو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ کہیں ضرورت سے جھاڑیوں میں گئیں اور ادھر قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا گیا. اب وہ ہلکی پھلکی تھیں, وہ کجاوا اٹھا کر کے اونٹ کے اوپر رکھ دیا گیا اور قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا. اب یہ جب باہر نکلی تو دیکھا کوئی ہے یہ نہیں, قافلہ جا چکا ہے. وہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی. تو صفوان ابن معطل سلمی صحابی ہیں, ان کو پیچھے اس لیے رکھا جاتا تھا کہ گری پڑی چیز کے اوپر نگاہ رکھیں. انہوں نے دیکھا ارے اماں عائشہ, سبحان اللہ, یہ کیسے یہاں چھوٹ گئی. فوراً انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اپنے اونٹ کے اوپر سوار کیا اور لگام پکڑ کر کے, اس کی مہار پکڑ کر کے وہاں تک پہنچے. اب یہ منافق وہاں موجود تھا, عبداللہ ابن ابی. اس نے الزام لگا دیا کہ اس کے ساتھ تنہا رہی ہیں, بچی نہیں ہوں گی. اللہ اکبر. بتائیے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگا دی گئی. تہمتوں کا کیا ہے, منہ میں زبان ہے, آدمی کچھ بھی بول دیتا ہے, ہاتھ میں قلم ہے, کچھ بھی لکھ دیتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی, نبی پریشان ہیں, صحابہ کرام پریشان ہیں. خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ روتے روتے آنسو خشک ہو گئے تھے. ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں, باپ پریشان ہیں. اور جانتے ہیں مستہ ابن اساسہ یہ بھی اس اتہام کے دائرے میں آ گئے تھے, اتہام لگانے والوں کے ساتھ ہو گئے تھے. اور حضرت مستہ ابن اساسہ کو یہ وظیفہ دیتے تھے. کون؟ حضرت ابو بکر صدیق. اچھا, لیکن اتنی بڑی بات ہو گئی. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کتنی بڑی بات ہے, اللہ اکبر. یہ بات اللہ ہی کہہ سکتا ہے. فرمایا
لا تحسبوہ شرا لکم. ارے نبی کی بیوی کے اوپر الزام لگا دیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو تم برا مت سمجھو، اپنے لیے شر مت سمجھو. لا تحسبوہ شرا لکم. ایک مفسر اس کے اوپر تبصرہ کرتا ہے، سق ولا تقنط لأن سفینۃ العمل لا تحمل الیائسین ولن یرکبها الا متفائل. بہت خوبصورت تفسیرہ ہے. بولتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، مایوس مت ہو، سق ولا تقنط، اس لیے کہ امید کی کشتی مایوس ہونے والوں کو سوار نہیں کرتی. کشتی بول دیتی ہے مایوس ہونے والے اس کشتی میں سوار نہ ہوں، اس لیے کہ میں امید کی کشتی ہوں. وَلَن يَرْكَبْهَا إِلَّا مُتَفَائِلٌ. اس کے اندر صرف وہی آدمی بیٹھے اس کشتی پر، وہی سوار ہو جو متفائل ہو. متفائل کا مطلب ہوتا ہے پر امید ہو، امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے والا. اللہ اکبر. یہ امید کی کشتی ہے، اس پر وہی بیٹھے جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہو اور امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتا ہو. کیوں کہا گیا کہ اسے شر نہ سمجھو؟ جانتے ہیں ایک عورت کے اوپر تہمت لگائی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شیرخوار بچے کو گویائی دے دی. پوری دنیا حیران ہے کہ گہوارے میں گود میں چھوٹا سا بچہ بول رہا ہے انی عبداللہ، اور میری ماں معصوم ہے، میری ماں گنہگار نہیں ہے. تو ایک عورت کے اوپر تہمت لگائی گئی تو ایک شیرخوار دودھ پیتے بچے کو اللہ نے گویائی دے دی. اور ایک دوسری عورت نبی کی بیوی صدیقہ کائنات حضرت عائشہ پر تہمت لگائی گئی تو رب تعالیٰ نے 10 آیات نازل فرما دی قرآن میں کہ قیامت تک ان 10 آیات کو مومنین تلاوت کرتے رہے. تو یہ شر سے خیر کیسا نکلا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ فضیلت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایک تو برات ہوئی، 10 آیتیں برات میں اتری، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی گئی وہ تہمت صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے وہ. اور 10 آیات نازل فرمائی تو دیکھو ایک شر وجود میں آیا، مگر خیر دیکھ رہے ہیں آپ. 10 آیات نازل فرمائی اور ان 10 آیات کی تلاوت مومنین کرتے رہیں گے قیامت تک. کتنی بڑی بات ہے. تو ایک عورت کے اوپر تہمت لگائی گئی تو ایک شیرخوار بچے نے بول دیا، ایک شیرخوار بچے کو اللہ نے گویائی دے دی. اور ایک عورت کے اوپر تہمت لگائی گئی تو 10 آیات نازل کر دی گئی. تو شر میں خیر تو نکلا ہی نا. اللہ نے فرمایا لا تحسبوہ شرا لکم، اور فرمایا اللہ پر بھروسہ رکھو، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. دیکھو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. تو ہمیں محتاط رہنا ہے کہ الکلام فی الناس بغیر بینۃ، کسی بھی آدمی پر تہمت لگانا یا بات کرنا بغیر دلیل کے، یہ بہت بری بات ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ تم اسے ہلکا سمجھ رہے ہو. ارے یہ گناہ اتنا بڑا ہے، اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، یہ تم اسے ہلکا سمجھ رہے ہو. حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں واللہ لا ابکی علی ذنب اذنبتہ ولکن ابکی علی ذنب کنت احسبہ ہینا وہو عند اللہ عظیم. اللہ کی قسم میں اس گناہ پر نہیں روتا جو گناہ مجھ سے ہو گیا، میں اس گناہ کے اوپر روتا ہوں کہ میں نے وہ گناہ کر لیا اور میں سمجھ رہا تھا یہ گناہ ہلکا ہے، جبکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا تھا. وہ تو آپ یہ سمجھتے ہیں یہ گناہ چھوٹا ہے مگر اللہ کے نزدیک بڑا ہے. یعنی کسی آدمی کے اوپر الزام لگانا بغیر دلیل کے اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ اسے ہلکا سمجھ رہے ہیں. اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، یہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے، آپ اسے ہلکا سمجھ رہے ہیں. اور کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر الزام اگر لگایا جائے تو حسن ظن میں کہ یہ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں فوراً کہہ دینا چاہیے ایسا نہیں ہوا ہے. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، جیسے ہی تم لوگوں نے سنا کیوں نہیں کہہ دیا مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. یہ بہتان ہے، یہ اس لیے کہ شخصیت تو دیکھو بیوی کس کی ہے یہ تو دیکھنا چاہیے تم کو. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر اگر الزام لگایا جائے تو کہہ دینا چاہیے ارے جھوٹ ہے، یہ بہتان عظیم ہے. یہ ہستی بھی تو دیکھو بیوی کس کی ہے. اللہ اب حضرت صدیق نے کہا مصطح ابن اساسہ کا میں
وظیفہ بند کر دیتا ہوں. میری بیٹی کے اوپر الزام لگانے والوں میں یہ آدمی شامل تھا جسے میں وظیفہ دے رہا ہوں تھا, اب وظیفہ نہیں دیتا میں. آیت اتری وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اللہ یہ فرما رہا ہے تم مستہ کو معاف کر دو. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ اکبر. لہذا اگر تمہیں اللہ کی طرف سے مغفرت چاہیے تو اپنے اس آدمی کو معاف کر دو جس نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے. تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم اپنے ساتھ بدسلوکی کرنے والے آدمی کو معاف کرو. اور اگر عافیت چاہتے ہو تو کسی مریض کی عیادت کر لو. اگر اولاد چاہتے ہو تو کسی یتیم کی کفالت کر لو. جی جیسا کرو گے ویسا ملے گا. اگر تم کو اولاد چاہیے تو کسی یتیم کی کفالت کر لو. اگر صحت میں عافیت چاہیے تو کسی مریض کی عیادت کر لو. تمہیں علم چاہیے تو کسی غریب عالم کی, کسی غریب طالب علم کی مدد کر دو. جی جیسا کرو گے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان. کتنی پیاری پیاری باتیں کرتا ہے قرآن کی. اللہ کتنی حسین باتیں کرتا ہے. آگے بولتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم, اس دن گواہی دیں گی ان کے خلاف ان کی زبانیں. ایک مفسر لکھتا ہے قیامت کے دن جو عدالت لگے گی اس عدالت کا قاضی, اس عدالت کا جج اللہ ہے, اور گواہ اس کی زبان ہے, اور مشہود علیہ یعنی مدعا علیہ جس کے اوپر دعویٰ دائر کیا گیا وہ انسان ہے. تو انسان کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے یہ مدعا علیہ ہے, اور گواہ کون ہے؟ آدمی کی زبان. اور فیصلہ کرنے والا کون؟ قاضی کون؟ جج کون؟ اللہ تبارک و تعالی. لہذا ایک مفسر نے لکھا ہے آج اپنے اعضاء سے جو کچھ کہہ رہے ہو, اعضاء کر رہے ہیں, ضروری نہیں کہ کل یہ تمہاری باتیں مان لیں. تمہارے خلاف گواہی دے سکتے ہیں. یہ ان کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا, ذرا ان کو سنبھل کر کے استعمال کرنا. یہ دیکھو سمجھ میں آیا نا. ہاں یہ تمہارے خلاف ہو سکتے ہیں, یہ آج تمہارے کہنے پر چل رہے ہیں نا, ضروری نہیں کہ کل بھی تمہارے موافق رہے. یہ تھالی کے بیگن نہیں ہے, تمہارے خلاف ہو جائیں گے. ابھی تو تمہاری بات مان رہے ہیں, کل قیامت کے دن تمہاری بات نہیں مانیں گے. ضروری نہیں کہ کل قیامت کے دن تمہاری بات مانیں گے. اب یہ تمام چیزیں بیان کر دی گئیں. اس کے بعد اب یہاں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسے کام کرو جس سے معاشرے میں برائی پیدا نہ ہو. تو اے ایمان والو تم ایسے گھروں میں داخل نہ ہو جو تمہارے گھر کے علاوہ ہیں. پہلے کیا کرتے تھے لوگ؟ صباح الخیر, مساء الخیر, گڈ مارننگ, گڈ نائٹ کرتے ہوئے گھس جاتے تھے. آج بھی کیا کرتے ہیں؟ خالہ کیسے ہیں آپ؟ وہ خالہ کو دیکھنے نہیں آئے, وہ جو اندر ہے اس کو دیکھنے کے لیے آئے. السلام علیکم خالہ, بولے خالہ کو دیکھنے نہیں آئے, اور ڈائریکٹ گھر میں پہنچ گئے, چولہے کے پاس پہنچ گئے. خالہ السلام علیکم, بولے آنٹی السلام علیکم. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. پہلے سلام کرو, سلام کرنے کے بعد اگر جواب آئے تو داخل ہو, ورنہ واپس چلے جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے یہاں گئے, کہا السلام علیکم, جواب نہیں آیا, جبکہ اندر موجود تھے وہ. آپ نے پھر کہا السلام علیکم, کوئی جواب نہیں آیا. تیسرے پہ کہا السلام علیکم, جواب نہیں آیا. تو آپ نے پیٹ پھیری اور چلنے لگے تو گھر سے وہ صاحب خانہ دوڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے, کہ اللہ کے رسول میں سن رہا تھا. ارے بولے سن رہا تھا, جواب نہیں دے رہا تھا. کہنے لگے اللہ کے رسول آپ سلامتی بھیج رہے, میں چاہ رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ آپ میرے گھر والوں کے اوپر میرے اوپر سلامتی بھیجتے, میں چپ چاپ آپ کے سلام کا جواب دے رہا تھا. آئیے تشریف لائیے. تو وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا, پہلے سلام بولیے, جب اجازت ہو تو اندر داخل ہو, اور اجازت نہ ملے تو چلے جاؤ. اور گھر کے سامنے ایسی جگہ پر نہ کھڑے ہو کہ اندر کا کوئی منظر دکھائی دے. جی آدمی کھڑکی کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے, آنٹی آؤں, ارے تو کھڑکی میں سے دیکھ ہی رہے, آ تو گیا ہے, اب کیا آئے گا, بولتے اب کیا آئے گا.
تو وہ تسلموا علی اہلہا. اور اس کے بعد فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا, کوئی نہ ہو اجازت نہ دے تو داخل مت ہو. حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ, جب تک اجازت نہ دے دی جائے. جی ہاں, ایسے گھروں میں جا سکتے ہو جس میں کوئی رہتا نہ ہو, جیسے دکانیں ہیں کوئی نہیں رہتا وہاں, یا کوئی ایسی بلڈنگ بن رہی ہے جہاں پہ کوئی رہنے کے لیے نہیں گیا, وہاں بغیر اجازت جا سکتا ہے, وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد کہا جا رہا ہے مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, یہ مومنوں کو حکم ہے. پھر لڑکیوں سے کہا جا رہا ہے, عورتوں سے, قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. دونوں کو الگ الگ اسپیشل حکم دیا گیا کہ دونوں کے اوپر یہ حکم لاگو ہوتا ہے کہ دونوں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. تو کیسے نیچے دیکھتے ہوئے چلنا, وہ کسی نے کہا نہیں ہے. نیچے دیکھ کے چلو تو جان کا خطرہ. ہم نیچے دیکھ رہے ہو نا, کوئی گاڑی والا ٹھونک دے تو نیچے دیکھ کے چلو تو جان کا خطرہ, اور اوپر دیکھ کے چلو تو ایمان کا خطرہ. تو اب کیا کرے آدمی؟ تو کہا نیچے دیکھ کر چلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیچے نیچے دیکھ کر چلو, بلکہ ایسے سے دیکھتے چلو. ہاں, کسی عورت کے اوپر نگاہ پڑ جائے تو دوبارہ اس کے اوپر نظر نہ ڈالو, یہ مطلب ہے اس کا. لا تتبع النظرۃ النظرۃ, حضرت علی سے کہہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد سے, ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈالو. فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ, اس لیے کہ پہلی نظر تمہاری ہے, دوسری نظر تمہاری نہیں ہے. اب یہاں کیا کرتے ہیں, پہلی نظر کو اتنی لمبی کر دیتے ہیں کہ پورا سٹی اسکین کر لیتے, اتنی لمبی کر لیتے کہ دوسری کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. یہ حال ہے ہمارے نوجوانوں کا. حضرت فضل ابن عباس, آپ کے چچا محترم حضرت عباس, ان کے بیٹے ہیں, یعنی چچے زاد بھائی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہیں, اچانک ایک بڑی خوبصورت عورت آ گئی اور نبی سے کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی. نبی سے بات کر رہے تھے اور حضرت فضل جو ہے اسے گھور رہے تھے, دیکھ رہے تھے اسے. نبی کی نگاہ جب ان کی طرف پڑی تو ان کی منڈی ادھر پھیر دی اپنے, ایسا پھیر دی ان کی منڈی. یہ حدیث ہے یہ جی, ان کی منڈی پھیر دی. تو فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى, پہلی نظر تیری, دوسری نہیں. اور پہلی نظر تیری کیوں؟ یہ پہلی نظر بہت لمبی نہیں ہونا, ایسا جی. عورتیں اپنی زینت کو نہ ظاہر کریں. 12 لوگوں کو اپنی زینت بتا سکتی ہیں, ظاہر کر سکتی ہیں. 12 لوگوں کا تذکرہ ہے, دیکھ لیں آپ اس میں کتنے لوگ ہیں سب. زینت کسے کہتے ہیں؟ زینت کہتے ہیں مقامی زینت, یعنی زینت کوئی چیز نہیں ہے نا. زینت جہاں عورتیں کرتی ہیں وہ نہیں ظاہر کرنی چاہیے ان کو. زینت کی جگہ کون کون سی ہیں؟ یہ ہاتھ مہندی لگاتی ہے, اس سے یہ گال ہیں, اس میں جو ہے پاؤڈر وغیرہ ہے, کچھ زینت کی چیزیں ہیں. ناک ہے, اس میں کچھ زیورات پہنتی ہے. کان ہے, یہ سینہ ہے. ہار ہے, یہ ہار پہنتی ہے. تو یہ ساری چیزیں زینت کی جگہیں ہیں. ہاتھ, قدم میں بھی مہندی لگاتی. تو قدم, جہاں بھی عورتیں زینت کرتی ہیں, میک اپ کرتی ہیں, وہ ساری جگہیں زینت کی ہیں, انہیں اجنبی کے اوپر ظاہر نہیں کر سکتے. ایک اصول یہاں دیکھیں, شوہر کے اوپر اپنی بیوی کا کوئی پارٹ بھی پردے والا نہیں ہے. وہ اس کے کسی بھی عضو کو, کسی بھی پارٹ کو دیکھ سکتا ہے بدن کے, اسے اجازت ہے. عورت کے بدن کا کوئی حصہ اس کے شوہر کے لیے پردہ نہیں ہے. اس کے الٹا, عورت کے بدن کا ہر پارٹ اجنبی کے لیے پردہ ہے. دیکھیے, شوہر کے لیے پردہ نہیں, اجنبی کے لیے پورا بدن, پورا وجود پردہ ہے. اچھا, لیکن اگر ضرورت پڑے تو وہ عضو دکھا سکتی ہے. مثلا کہیں تکلیف ہے تو ڈاکٹر اس کو دیکھ سکتا ہے, یہ عذر کی جگہ ہو گئی. زینت کی جو جگہیں ہیں وہ اجنبی کو نہیں دکھا سکتی, اجنبی کو بھی زینت کی جگہ. ہاں, یہ 12 لوگ ہیں کہ زینت کی جگہیں دیکھ سکتے ہیں. مثلا بچی کا بال اس کا باپ دیکھ سکتا ہے, ہاتھ دیکھ سکتا ہے, قدم دیکھ سکتا ہے, یہ دیکھ سکتا ہے. جی, 12 لوگوں کا تذکرہ ہے. 12 نوع من الناس. اس کے بعد کہا گیا, اچھا اس میں بعض لوگوں نے کہا کہ جو مشرکہ عورتیں ہیں یہ
مسلمہ عورتوں سے پردہ کریں. ہجڑے مخنث ان سے بھی مسلم عورتیں پردہ کریں. جی ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا ایک دفعہ اس لیے کہ سیکسی باتیں کر رہے تھے. نبی کو معلوم ہوا کہ یہ سیکسی باتیں کر رہی ہے, لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکلوا دیا. تو ان سے بھی عورتیں پردہ کریں. اور ایسے بچے جو الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء, وہ بچے جن کو معلوم نہیں کہ پردہ کیا ہوتا ہے, شرم کی جگہ کیا ہوتی ہے, تو ان سے بھی پردہ نہیں ہے. اور آخر میں بتایا گیا کہ عورتیں اگر زیورات پہنے ہوئے ہیں تو اپنا پیر اس طرح مار کر زمین پر نہ چلیں کہ ان کے پازیب کی جھنکار دوسرے لوگوں کو, اجنبی مردوں کے کانوں میں پڑے. اللہ تبارک و تعالی نے عفت عورتوں کی اتنی بڑھائی ہے اور عفت کی اس کے ہاں اتنی قدر ہے عورتوں کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے پازیب کی جھنکار کو بھی تقدس دے دیا ہے کہ وہ عورت تو عورت ہے, اس کے پازیب کی جھنکار بھی اجنبی کے کانوں میں نہیں پڑنی چاہیے. یہ مقام عفت ہے اسلام کے اندر, عفت کا تصور ہے اسلام میں. یہ غض بصر یعنی نگاہیں جھکا کر چلنے کے بعد یہ کہا گیا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ, اللہ سے توبہ کرو. یہ کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ بہت احتیاط کے بعد بھی کبھی کبھی آدمی سے ہو نہیں جاتا, کر لے, ہو جاتا ہے تو معاف ہے, توبے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی کر لیتا ہے تو وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, جلدی سے توبہ کر لے. وہ جو اسکین کر رہا تھا سٹی اسکین, اب توبہ کر لے جلدی سے. اس لیے غض بصر کے بعد توبوا الی اللہ لایا گیا. اور اس کے بعد کہا گیا جتنے بھی بغیر شادی شدہ ہے جلدی سے ان کی شادیاں کرا دو. ہو گئی شادی؟ نہیں. کہاں ہے ان کے ابا, کہاں ہے وہ؟ اچھی سی لڑکی ڈھونڈو اس کے لیے. جتنے بھی نوجوان ہیں سب ملے مجھ سے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں. جی ان کے جتنے آبا ہیں میں بلاتا ہوں ان کو, اچھی اچھی لڑکیاں دیکھ کر کے شادی کر دو ان کی فٹافٹ. جی وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ, جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کی شادیاں کرا دو, اور جن کی شادیاں ہوئی تھیں مگر کسی وجہ سے ٹوٹ گئی ہیں ان کی بھی شادیاں کرا دو جلدی سے, لڑکی کی بھی لڑکے کی بھی. جی کہتے پیسہ نہیں ہے, بولے إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, شادی کر لو پیسے خود بخود آ جاتے. جی اللہ کہہ رہا غنی بنا دیں گے ہم. شادی اللہ تبارک و تعالی نے قرین اللہ الغنى بالزواج, اللہ تعالیٰ نے شادی کے ساتھ مالداری کو جوڑ دیا ہے. کوئی سگھڑ لڑکی آ گئی اچھی سی گھر چلانے والی, تو آپ پیسہ نہیں بچا پا رہے, پیسے بچنے لگے, بس اچھی لڑکی دیکھ کر کے لائیں. اور لڑکیوں کو چاہیے بھی وہ اچھی بن کر کے رہیں, ہاں اسی میں برکت ہے. اور اس کے بعد آیت نور ہے. یہ آیت نور کیوں لائی گئی؟ آیت نور غض بصر کے بعد ہے. کہا من غض البصر یلبس اللہ نورا یلبس القلب نورا, جو آدمی اپنی نگاہ کو پست کرے گا اللہ اس کے دل کو نور پہنا دے گا. تو گویا کہ نگاہوں کا اثر دل کے اوپر, نگاہوں کو جھکاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو منور کر دے گا, نور کا لباس دے دے گا تمہارے دل کو. یہ ہے اس لیے آیت نور آئی. اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے. بولے 3 اوقات ایسے ہیں کہ نابالغ بچوں کو بھی اس وقت کمرے میں نہ آنے دیا جائے. والذین لم یبلغوا, جو نابالغ بچے ہیں ان کو بھی منکم 3 مرات, 3 بار, من قبل صلاۃ الفجر, نماز فجر سے پہلے. دوسرے وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ, ظہر کے وقت جب قیلولہ کرتے ہیں آپ لوگ, ومن بعد صلاۃ العشاء, صلاۃ عشاء, 3 عورات لکم. یہ 3 پردے کی جگہیں ہیں اس وقت. نابالغ بچوں کو بھی نہ آنے دیا جائے.
اس لیے کہ نابالغ بچوں کے اوپر اگر آپ ننگے ہیں یا آپ اوریا ہیں وہاں پر تو بچوں کے اوپر غلط اثر پڑ سکتا ہے، ان کے دماغ کے اوپر. یہ دیکھیے یہ ایسے احکام دیے جا رہے ہیں کہ برائی پیدا ہی نہ ہو سرے سے، ان تمام چیزوں کو اگر برت لیا جائے تو. یہ بتایا جا رہا تھا. کتنی پاک کتاب ہے اور کتنا پاک ہے ہمارا مذہب، اللہ کمال ہے. اور لڑکے جب بڑے ہو جائیں فلیستاذنوا، بلا اجازت داخل نہ ہو. بیٹا بھی ہو بغیر اجازت ماں کے کمرے میں داخل نہ ہو. جی بتائے گا. والقواعد من النساء اللاتي، بہت بوڑھی ہو چکی ہیں اور لا يرجون نکاحا، انہیں نکاح کی رغبت نہیں، بہت بوڑھی ہو چکی ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر وہ نقاب نہ بھی پہنے تو اجنبی مرد سے بات کر سکتی ہیں، اس لیے کہ اب ان کو نکاح کی خواہش نہیں ہے. لیکن اس حالت میں بھی، اس بڑھاپے میں بھی اگر پردہ کریں تو خیر لہن، یہ ہے عفت کا مقام. جی عفت کا تصور. تو اب بوڑھیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ بھی اگر نہ پردے کے ساتھ آئے تو ان کے لیے بہتر. تو بتائیے نوجوان لڑکیوں کے عفت کا کیا مقام ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہو. اس کے بعد یہ فرمایا گیا جب گھر میں داخل ہو تو سلام کر لیا کرو. سلام کرنے کا ایک فائدہ یہ بتایا گیا، کیا بولیں گے آپ؟ السلام علیکم. آدمی جو بیوی سے سلام کرتے ہوئے ہچکتا ہے، بیوی آگے السلام علیکم بولے تو کر لینا چاہیے، کرنا چاہیے. کہتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. جب اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کر لیا کرو، اس لیے کہ سارے مسلمان اپنے ہی ہیں نا، تو تمہاری بیوی تمہاری اپنی ہے، تمہارے بچے تمہارے اپنے ہیں، تو سلام کر لیا کرو. اور یہ تحیۃ من عند اللہ. ایک مفسر نے اس پر بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ کل التحایا ارضیۃ ولکن تحیتنا من عند اللہ وہی من السماء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنے بھی سلام کے طریقے ہیں، گڈ نائٹ، گڈ مارننگ، اللہ بلا، حیاک اللہ، یہ وہ سارے سلام یہ سب عرضی ہیں، زمین سے ہیں. لیکن ایک سلام آسمان سے ہے، بتایا گیا ہے فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ. وہ سلام جو اللہ کی طرف سے ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ ایسا جملہ ہے کہ غم کے موقع پر بھی بول سکتے ہیں اور خوشی کے موقع پر بھی بول سکتے ہیں. ایک آدمی جو ہے اپنے دوست سے ملنے کے لیے گیا، اس کی ماں مر گئی تھی. بولا گڈ ڈے تو کچھ ایسا بولا، بہت مار کھایا تو، اس لیے کہ یہاں سب بیٹھے کیا گڈ بول رہا ہے تو. لیکن اگر اس وقت السلام علیکم بول دیتا تو، چاہے خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، دونوں موقعوں پر اس سلام، اس کلمے کو آدمی استعمال کر سکتا ہے. اور یہ واحد دعا ہے اور واحد سلام کا طریقہ ہے جو آسمان کی طرف سے ہے. بقیہ سارے سلام کے طریقے زمینی ہیں. یہ ہے یہ 18ویں پالے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.